امام حسن مصنع رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے متعدد صفات و مناقب سے نوازا تھا، جن کو علماء نے مختلف تعبیرات کے ذریعے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے۔ اس کا کچھ نمونہ درج ذیل ہے۔ آپ صدق و صفا کے پیکر اور جلیل القدر شخصیت تھے۔ اس قدر بلند صفات اور عالی اوصاف کے حامل تھے کہ آپ میں امیر المومنین بننے کی مکمل صلاحیت موجود تھی۔ آپ بنو ہاشم کی ان چند گنی چنی ہستیوں میں تھے جن کے فضل و کمال کا چہار سو ڈنکا بجتا تھا۔ آپ کا شمار تابعین کے اس عظیم المرتبہ زمرہ میں ہوتا تھا جن کی صداقت و علم پر امت کو بجا طور پر اعتماد تھا۔ روحانیت میں بھی آپ اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ آپ کا دل اللہ کی ذات عالی سے جڑا ہوا تھا، اور صفت عبادت و شکر میں بھی آپ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ آپ صاحب تقوی و زہد ہونے کے ساتھ ساتھ باروب شخصیت بھی تھے، اور لوگوں کی نظر میں آپ عظیم الشان انسان، سردار اور صاحب فضل و کمال ہستی تھے۔ حسن اخلاق میں آپ اپنے والد ماجد امام حسن بن علی کے سچے جانشین تھے۔ نسبی فخر و غرور کا ادنا سا شائبہ تک نہ تھا۔ امام اصحمی کہتے ہیں، تہجد کا وقت تھا، میں طواف کرنے کے لیے بیت اللہ شریف کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خوبصورت نوجوان لڑکا سر پر زلفیں سجائے، بڑی چادر اوڑھے، خانہ کعبہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے اور خالق کائنات کے ساتھ مناجات میں والہانہ مشغول ہے، اور آہ و بکا کی کیفیت میں یہ رکعت آمیز اشعار لب پر جاری ہیں۔ اے وہ ذات جو ہر لمحہ ہماری امیدوں کا ماوا ملجا ہے، میں تیرے سامنے ہی اپنے درد و دکھ کی فریاد کرتا ہوں، تو میری اس فریاد پر رحم فرما۔ اے وہ ذات جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، تو ہی میرے دکھوں کو ٹالنے والا ہے، تو میرے سب گناہ معاف فرما کر میری حاجت پوری فرما دے۔ میرا زاد راہ وہ تھوڑا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے منزل تک پہنچا دے گا، بلکہ اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے زاد راہ کو روں یا سفر کی دوری کو روں۔ جو اعمال لے کر تیری بارگاہ میں آیا بیٹھا ہوں، یہ تو کسی کام کے نہیں، بہت برے اور انتہائی گھٹیا ہیں۔ تیری مخلوق میں بلا شبہ میرے جیسا مجرم نہیں ہوگا۔ اے وہ ذات جو میری امیدوں کی منتہا ہے، کہ تو مجھے آگ میں جلائے گا، تو پھر میری امید اور میرا خوف کہاں ہوگا؟ میں ان کے قریب آیا اور اس کے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھا تو وہ امام حسن بن علی بن ابی طالب تھے۔ میں نے عرض کی، میرے آقا، آپ جیسی ہستی جیسے اشعار پڑھ رہی ہیں، حالانکہ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ فرمانے لگے، اسمیں ہی دور ہو جاؤ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اس شخص کے لیے بنائی ہے جو اس کا فرما بردار ہوگا، اگرچہ حبشی غلام ہو، اور دوزخ اس کے لیے بنائی ہے جو اس کا نافرمان ہو، اگرچہ قریشی ہو۔ بس میں یہ کیا تم نہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان کے درمیان رشتے ناطے باقی رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری نکلیں تو وہی ہوں گے جو فلاح پائیں گے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے گورنر مدینہ حشام بن اسماعیل کو لکھا، مجھے پتہ چلا ہے حسن مصنع نے اپنی خلافت قائم کرنے کے سلسلے میں اہل عراق کے ساتھ خط و کتابت جاری کر رکھی ہے، لہذا جیسے ہی تمہیں میرا خط موصول ہو تو بلا تاخیر اس کے پاس کسی قاصد یا پھر دستہ فوج کو بھیج کر اسے حاضر کراؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ سب لوگوں کے سامنے کھڑے کر کے صرف 100 کوڑے بھی مارو۔ خط پہنچنے پر حشام نے تعمیل حکم میں امام حسن مصنع کو اپنے پاس حاضر کروا لیا۔ جب آپ حشام کے دربار میں پہنچے تو عین اسی وقت حشام کسی کام میں مشغول ہو گیا۔ اسی دوران امام زین العابدین نے امام حسن مصنع کے پاس جا کر انہیں کہا، میرے چچا زاد بھائی، یہ دعا پڑھ لو، انشاءاللہ اللہ پاک اس مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حلیم و کریم ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اونچی شان والا ہے اور عظمتوں کا مالک ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعائیہ کلمات پڑھ لیے۔ جب حشام آپ کی طرف متوجہ ہوا تو آپ کو دیکھ کر بولا، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کسی نے ان پر جھوٹی تہمت لگا دی۔ پھر اپنے سپاہیوں کو کہا، انہیں چھوڑ دو، ہم امیر المومنین عبد الملک بن مروان سے خود ان کے معاملے میں بات کر لیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ الفاظ کے انہیں چھوڑ دو، میں امیر المومنین کو خط لکھوں گا کہ اس شخص کا کوئی جرم نہیں، وجہ یہ ہے کہ حاضر آدمی جو کچھ دیکھتا ہے غائب آدمی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے بعد امام حسن مصنع کو چھوڑ دیا گیا۔ مذکورہ بارہ دعا جو حدیث شریف میں آئی ہے بہت بابرکت دعا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مشکل گھڑیوں میں نجات
اور قید خانے سے رہائی کی شکلیں پیدا فرماتے ہیں۔ چنانچہ محدثین نے اس دعا کی برکات کے ذیل میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام ابو بکر رازی بیان کرتے ہیں، میں اصفہان کے شہر میں امام ابو نعیم کے پاس حدیث لکھا کرتا تھا۔ وہاں ابو بکر بن علی نامی ایک بڑے عالم رہتے تھے جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی شمار ہوتے تھے۔ کسی نے بادشاہ کے پاس ان کی ناحق شکایت لگا دی، جس پر انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا، حضور تشریف فرما ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑے زیر لب ذکر و تسبیح میں مصروف ہیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا، ابو بکر بن علی کو کہنا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں مشکل گھڑی کے لیے جو دعا مذکور ہے اس کو پڑھتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رہائی کی شکل پیدا فرما دیں۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام پہنچا دیا۔ وہ اس دعا میں مشغول ہو گئے۔ پھر چند ہی ایام گزرے تھے کہ ان کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اس طرح ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن جعفر کی اہلیہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ وہ بیان کرتی ہیں، مجھے میرے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر نے دعا کی تعلیم دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب تجھے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی والا معاملہ درپیش ہو تو یہ دعائیہ کلمات پڑھ لینا۔ پھر ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حجاج نے مجھے بلایا اور میں نے وہاں پہنچنے سے قبل وہ کلمات پڑھ لیے۔ جب میں پیش ہوئی تو اس نے مجھے کہا، جس وقت میں نے تجھے بلوایا تھا اس وقت تو میرا قصد تیری گردن اڑانے کا تھا، لیکن اب تیرے گھرانے میں تجھ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی معزز نہیں۔ مدینہ میں ابن عائشہ کی آواز سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اس فن کا ماہر و مشہور آدمی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی سخت مزاج تھا۔ چنانچہ جب اس سے کہا جاتا کہ اپنے خوبصورت آواز میں ہمیں کچھ اشعار وغیرہ سناؤ تو سنانے کے بجائے آگے سے کہتا، کیا میرے جیسا خاص آدمی کو اس طرح کہا جاتا ہے؟ اور پھر اپنی اس بات کی پختگی اور لوگوں کو عاجز کرنے کے لیے کہتا، اگر آج سارے دن میں ایک دفعہ بھی میں نے تمہیں کچھ سنا دیا تو میرے اوپر ایک غلام کا آزاد کرنا لازم ہوگا۔ یہ بات سن کر لوگ بیچارے خاموش ہو جاتے۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، مدینہ طیبہ کی وادی عقیق میں خوب پانی آ گیا۔ وہ پانی سے خوب بھری ہوئی بہہ رہی تھی۔ یہ بات اہل مدینہ کے لیے ایک حیران کن و حسین منظر سے کچھ کم نہ تھا، اس لیے کیا مرد، کیا عورتیں، کیا جوان، کیا بوڑھے، سبھی اس عجیب منظر کو دیکھنے کے لیے نکل پڑے۔ ان لوگوں میں ابن عائشہ بھی تھا، اور اس نے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے چادر کا ایک کونا اپنے منہ پر ڈال رکھا تھا۔ حضرت حسن مثنیٰ نے اسے دیکھ کر پہچان لیا، جبکہ آپ بھی یہ منظر دیکھنے نکلے تھے، اور آپ کے دو دراز قد و سیاہ رنگ غلام بھی آپ کے ہمراہ تھے جو آپ کی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، تم اللہ کے لیے آزاد ہو اگر تم نے وہ کام سر انجام دے دیا جو ابھی میں تمہارے سپرد کرنے لگا ہوں، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا، ہے میرے آقا، آپ حکم فرمائیں۔ آپ نے ان سے کہا، وہ سامنے نظر آنے والا شخص جس نے چادر سے منہ چھپا رکھا ہے، اس کے پاس جا کر اسے مضبوطی سے پکڑ لو، پھر اگر وہ میرا کہنا مان لے تو ٹھیک، ورنہ اسے سامنے وادی میں ڈال دینا۔ یہ دونوں اس کی طرف چل پڑے اور امام حسن مثنیٰ بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ابن عائشہ کو پتہ بھی نہ چلا، یہ دونوں غلام اس کے کندھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ جما چکے تھے۔ اس نے ایک دم پوچھا، کون ہے؟ حضرت حسن نے آگے بڑھ کر کہا، ابن عائشہ میں ہوں۔ وہ آپ کی آواز سن کر فرط محبت میں کہنے لگا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جی آپ حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میں جو کہنے لگا ہوں اس کو توجہ سے سننا، اور دیکھو تم اس وقت ان غلاموں کے قبضے میں ہو۔ بات یہ ہے، میں نے قسم کھائی ہے، اگر تم 100 مرتبہ اپنی ترنم آواز میں کچھ ہمیں نہیں سناؤ گے تو یہ دونوں تمہیں اس وادی میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر ابن عائشہ نے شور مچانا شروع کر دیا اور زور زور سے کہنے لگا، ہائے بربادی، ہائے پریشانی۔ حضرت حسن نے کہا، شور ختم کرو اور سنانا شروع کرو۔ جب اس نے دیکھا کہ اب سنائے بغیر کوئی چارہ نہیں تو کہنے لگا، چلیں اب آپ اپنی پسند کی مخصوص آواز میرے لیے منتخب کر کے تجویز کریں تاکہ میں آپ کی اس من پسند آواز میں سناؤں، اور ایک آدمی بھی کھڑا کر دیں جو بنتی کرتا رہے۔ اس کے بعد ابن عائشہ نے اپنی مخصوص خوبصورت ترین آواز میں سنانا شروع کر دیا۔ لوگ وادی عقیق کا نظارہ چھوڑ کر یہاں جمع ہو گئے۔ جب 100 کا عدد پورا ہو گیا تو سب لوگوں نے مل کر ایک ہی آواز میں زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، یہاں تک کہ مدینہ کے تمام اطراف کے در و دیوار گونج اٹھے۔ پھر لوگ امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں آپ کی روح پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرمائے۔ اہل مدینہ کو آپ اہل بیت حضرات سے ہمیشہ بہت خوشی ملی ہے۔ اس کے بعد امام حسن نے ابن عائشہ سے کہا، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا صرف اور صرف تمہارے سخت مزاج ہونے کی وجہ سے کیا، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تم اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے کبھی بھی بخوشی لوگوں کو اپنی آواز سنانے پر تیار نہ ہوتے،
جبکہ لوگ ایک مدت سے اس کے آرزو مند ہیں۔ ابن عائشہ نے حضرت حسن سے کہا، واللہ میں نے بھی آج کے دن سے زیادہ کوئی مشقت نہیں دیکھی، میری بھی آج بس ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جب کبھی ابن عائشہ سے پوچھا جاتا کہ تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ مشقت تمہارے اوپر کب آئی، تو جواب میں کہتا وادی عقیق والے دن۔ اس طرح امام حسن مثنیٰ نے اپنی حسن تدبیر کے ذریعے لوگوں کی آرزو پوری کر دی۔